السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ کچھ بزرگوں کا نام صدیوں گزر جانے کے بعد بھی لوگوں کے دلوں میں زندہ کیوں رہتا ہے؟ آخر ان کی زندگی میں ایسی کیا بات تھی کہ آج بھی جب ان کا ذکر ہوتا ہے تو دلوں میں محبت، ادب اور اللہ کی یاد تازہ ہو جاتی ہے؟ آج ہم اسلامی طریق کی ایک عظیم شخصیت حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی سے چند روحانی سبق حاصل کریں گے۔ ان کی زندگی ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قربت شہرت، دولت یا دنیا کے مقام سے نہیں ملتی، بلکہ اخلاص، تقوی، علم اور اللہ کی اطاعت سے حاصل ہوتی ہے۔ حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ بچپن ہی سے اللہ کی اطاعت اور سچے کے راستے پر قائم تھے۔ مشہور روایت کے مطابق جب وہ علم حاصل کرنے کے لیے سفر پر نکلے تو ان کی والدہ نے انہیں نصیحت کی کہ بیٹا، زندگی میں کبھی جھوٹ مت بولنا، چاہے کتنی ہی بڑی آزمائش کیوں نہ آ جائے۔ سفر کے دوران قافلے پر ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا۔ ہر مسافر سے مال کے بارے میں پوچھا گیا۔ جب حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ تمہارے پاس کیا ہے تو انہوں نے بغیر ڈرے سچ بتا دیا کہ میرے کپڑوں میں کچھ دینار سلے ہوئے ہیں۔ ڈاکو حیران رہ گئے۔ انہوں نے کہا، تم جھوٹ بول دیتے تو ہم کبھی نہ جان پاتے۔ آپ نے فرمایا، میں اپنی والدہ سے وعدہ کر کے نکلا ہوں کہ کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا۔ میں دنیا کے خوف سے اپنا وعدہ نہیں توڑ سکتا۔ روایت میں آتا ہے کہ ان کی اس سچائی نے ڈاکوؤں کے سردار کے دل کو بھی بدل دیا اور اس نے توبہ کی۔ یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ اخلاص اور سچائی صرف ایک اچھی عادت نہیں بلکہ اللہ کی رحمت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ دوسری صفات جو حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں نمایاں تھی وہ اللہ کا ذکر تھا۔ ان کا دل ہمیشہ اللہ کی یاد سے ابد رہتا تھا۔ وہ فرماتے تھے کہ جس دل میں اللہ کا ذکر زندہ ہو اس دل کو دنیا کی اندھیری چیزیں بھی گمراہ نہیں کر سکتی۔ اسی لیے وہ اپنے طلباء اور مریدوں کو ہمیشہ قرآن کی تلاوت، ذکر اور اخلاص کی تعلیم دیتے تھے۔ تیسری صفات ان کا علم اور عمل تھا۔ انہوں نے صرف علم حاصل نہیں کیا بلکہ اس پر عمل بھی کیا اور پھر لوگوں تک حکمت اور محبت کے ساتھ پہنچایا۔ ہزاروں لوگ ان کی مجالس میں آتے، اپنی غلطیوں پر ندامت کرتے اور اللہ کی طرف رجوع کرتے۔ ان کی گفتگو دلوں کو اللہ کی یاد کی طرف متوجہ کرتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی پوری زندگی اس مبارک تعلیم پر عمل کی مثال پیش کی۔ چوتھی صفات ان کی تواضع تھی۔ اتنی عظیم مقبولیت کے باوجود انہوں نے کبھی تکبر کو اپنے دل میں جگہ نہیں دی۔ وہ ہمیشہ اپنے آپ کو اللہ کا محتاج بندہ سمجھتے تھے۔ ان کی مجالس میں امیر اور غریب سب برابر بیٹھتے تھے۔ ان کے اخلاق میں نرمی، رحمت اور انسانیت نمایاں تھی۔ پانچویں اور سب سے عظیم صفات ان کا توکل تھا۔ مشکل سے مشکل حالات میں بھی ان کا یقین صرف اللہ تعالیٰ پر ہوتا تھا۔ وہ لوگوں کو سکھاتے تھے کہ جب دنیا کے تمام دروازے بند نظر آئیں تب بھی اللہ کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا۔ جو بندہ اخلاص کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ اس کے لیے بہترین راستے پیدا فرما دیتا ہے۔ آج ہمیں بھی اپنے دل سے یہ سوال کرنا چاہیے کہ کیا ہماری زندگی میں سچائی ہے؟ کیا ہمارا دل اللہ کے ذکر سے روشن ہے؟ کیا ہم علم حاصل،
کر کے اس پر عمل کرتے ہیں؟ کیا ہم تواضع اختیار کرتے ہیں؟ اور کیا ہمارا توکل صرف اللہ تعالیٰ پر ہے؟ حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ اللہ کے قریب ہونے کا راستہ کرامت ڈھونڈنے میں نہیں، بلکہ قرآن، سنت، اخلاص، تقوی اور نیک اخلاق پر چلنے میں ہے۔ جب بندہ اپنی نیت کو اللہ کے لیے خالص کر لیتا ہے تو اللہ تعالی اس کی زندگی میں ایسی برکت عطا فرماتا ہے جو صرف مال یا شہرت سے حاصل نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی سے عبارت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں سچائی، اخلاص، تواضع اور توکل نصیب فرمائے، ہمارے دلوں کو قرآن اور سنت کی روشنی سے روشن کرے اور ہمیں اپنے نیک بندوں کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔